اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے چوتھے رکوع سے اپنے مطالعے کا سلسلہ وار جو مطالعہ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اس رکوع میں شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، انسانوں کو، اولاد آدم کو یاد دلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ سورہ البقرہ کی 30ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس احسان کو یاد دلاتا ہے جو اس نے نسل انسانی کے ساتھ کیا اور اس کو تمام کائنات میں تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی اور فرشتوں کو جب اس بات کا اعلان کیا فرشتوں میں تو انہوں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تو پروردگار ایسے مخلوق کو زمین پر خلافت عطا کرے گا جو فساد پھیلائے گی، جو خون بہائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم تیری بندگی میں ہی مصروف رہتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ یہ آدم اور آدم کی اولاد جس کو ہم زمین پر خلافت عطا کر رہے ہیں اختیار والی مخلوق بنا کر عقل اور شعور کے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو
تو یہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو وہ نام سکھائے، اور فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار تیری ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ بے شک سچ تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم سے بھی خفیہ ہیں، مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ یا آدم کو سجدہ کرو، آدم کی خلافت کو تسلیم کرو۔ تو سب نے تسلیم کر لیا، سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں، غرور اور تکبر میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے خلافت کے مقام پر متمکن کرنے اور ان کو اختیار اور آزادی اور طاقت والی مخلوق بنا کر تمام مخلوق پر فضیلت عطا کرنے کا اعلان کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے، اور ہم نے دنیا میں اس کو اختیار اور اقتدار دے کر آزمایا ہے، اور آزمائش اس بات کی ہے کہ کیا انسان اپنے رب کا بندہ بن کر رہتا ہے یا اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کے بجائے وہ ابلیس کے راستے کو فالو کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کا اپنا علم ہے، نہ اس میں کوئی فرشتہ شریک ہے اور نہ کوئی اور مخلوق۔ اسی لیے جب وہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں اور آدم کو زمین پر خلافت عطا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو اس کا علم پہلے سے نہیں تھا۔ لیکن جب فرشتوں نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں جاننے والا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ فرشتے تو ان کے اندر چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا،
یہ ابلیس ہی تھا جو فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی بھی آزمائش ہو رہی تھی. جہاں آدم کی تخلیق اور آدم کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی جا رہی تھی، اس وقت شیطان کی یا ابلیس کی بھی آزمائش ہو رہی تھی کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، تم آدم کو فضیلت والی مخلوق تسلیم کر لو، تو ابلیس نے اس کا انکار کیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا اور اس نے کہا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اس لیے میرا اس میں زیادہ استحقاق ہے کہ مجھے خلافت عطا کی جائے. تو گویا اس نے اللہ کے اس حکم کو اور اللہ کی اس مخلوق کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص پیدا کیا تھا اور جس کو زمین کے اوپر خلافت عطا کی تھی، اس کا انکار کیا، اور اس طرح سے وہ اللہ کے معتوب اور مغضوب مخلوق میں شامل ہو گیا. تو اس سے ناظرین یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اپنے رب کی فرما بردار ہے، اطاعت کیش ہے، اور وہ مخلوق جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتی ہے. اور انسانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو تمہارا مقام ہے، جو تمہارا مرتبہ ہے، تمہارے رب نے جس منصب پر تم کو فائز کیا ہے، اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کا نمونہ بنو دنیا کے سامنے، اور اللہ کی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرو. یہی انسان کا منصب ہے، یہی اس کی آزمائش ہے اس دنیا میں. اور یہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ جو مسلمان امت ہے، جس کو یہ قرآن کی امت کہا گیا ہے، جس کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا گیا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ اس بات کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کی بندگی کے طور اور طریقوں کو ویسا ہی اپنائے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین.